خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے مزار پر انوار پر ایک گویا بیٹھا ہوا ہے۔ گویا سمجھتے ہیں نا؟ اچھا، وہ بیٹھا بار بار ایک شعر کی تکرار کرتا جاتا۔ آپ نے دیکھو کئی نعت خواں ایک شعر بار بار پڑھتے ہیں، قوالی والے بھی کئی شعر بار بار پڑھتے ہیں۔ اچھا، وہ یہ شعر بار بار پڑھا تھا۔ شعر کیا تھا؟ وہ کہتا کہ غریبوں کی تو سنتا نہیں تو نام کیوں رکھا غریب نواز؟ نہیں سمجھ لگی؟ غریبوں کی تو سنتا نہیں تو نام کیوں رکھا غریب نواز؟ اچھا، اس شعر کو بار بار پڑھتا جا رہا ہے۔ غریبوں کی تو سنتا نہیں تو نام کیوں رکھا غریب نواز؟ غریبوں کی تو سنتا نہیں تو نام کیوں رکھا غریب نواز؟ یہ بار بار شعر تکرار کرتا جا رہا ہے۔ میں اتنے میں ایک اللہ کا نیک بندہ آیا، بڑا نورانی چہرہ تھا، اس نے اس سے مصافحہ کیا۔ مصافحہ کرتے ہوئے اس نے اس کو کچھ دیا، اور یہ جو گویا تھا نا، یہ خاموش ہو گیا۔ یہ جو شعر بار بار پڑھ رہا تھا نا، وہ بند کر دیا، خاموش ہو گیا۔ اسی جگہ پر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی، وہ بھی وہاں پر حلقہ لگا کے بیٹھے تھے۔ آپ وہاں سے اٹھے اور اس گویے کے جا کے ہاتھ چومنے لگ پڑے۔ یہ جو گویا بار بار پڑھ رہا تھا نا، غریبوں کی تو سنتا نہیں تو نام کیوں رکھا غریب نواز، اس گویے کے ہاتھ چومنے لگ پڑے۔ مریدین جو تھے وہ بڑا پریشان ہوئے کہ یار ہمارے اتنے بڑے ولی کامل یہ گویوں کے ہاتھ چوم رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ واپس تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا، حضرت صاحب سمجھنے لگی آپ اللہ کے ولی نظام الدین اولیاء اتنے بڑی ہستی ہیں، یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے مریدوں میں بڑی بڑی بزرگ ہستیاں موجود ہیں۔ امیر خسرو جیسے ان کے مرید رحمۃ اللہ تعالی، بڑی بڑی بزرگ ہستیاں۔ اچھا، تو کہنے لگے ہمیں بات کی سمجھ نہیں لگی، آپ اس گویے کے ہاتھ چوم رہے، وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے پھر وجہ کیا بتلائی، سنو ذرا۔ کہنے لگے یہ جو گویا تھا نا، اس کی بچیاں جوان تھی، تو یہ شادی کرنا چاہتا تھا تو اس کے پاس اسباب نہیں تھے۔ اس نے رشتہ دار عزیز و اقربا ملنے گننے والے سب سے کہا کہ بھائی میں نے بچیوں کی شادی کرنی ہے، میری کو مدد کرو۔ کہنے لگے کسی نے اس کی مدد نہیں کی۔ جب یہ ہر طرف مایوس ہو گیا تو یہ خواجہ صاحب کے مزاج شریف پر آ کر یہ شعر بار بار پڑھنا شروع کر دیا، غریبوں کی تو سنتا نہیں تو نام کیوں رکھا غریب نواز؟ کہنے لگے یہ اس انداز سے پڑھ رہا تھا، دل سے پکار رہا تھا کہ خواجہ صاحب مزار پر انوار سے باہر آئے اور اس کو دے کر گئے ہیں، اس لیے میں نے سوچا جس ہاتھوں کے ساتھ خواجہ صاحب کا ہاتھ لگ گیا میں اس ہاتھوں کو پوچھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی تمہیں مدد مانگنی ہو محمد سے مت مانگو، محمد کے رب سے مانگو، محمد کے رب سے مانگو۔ پیر لوٹ رہا ہے، ایک شعر پڑھ، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حضرت کہہ رہے ہیں، آپ بھی سنیے گا انشاءاللہ۔ حضرت کہہ رہے ہیں کہ پیر مرید آ کے مزار پہ کہہ رہا ہے جب تو دیتا نہیں ہے تو کیا کہتے ہیں اس کو، غریب النواز کیوں ہے؟ جب تو دیتا نہیں ہے تو اپنے آپ کو غریب نواز کیوں کہتا ہے؟ تو جب تو دیتا، اور یہ ہے معین الدین چشتی کے مزار کا واقعہ۔ معین الدین چشتی کے مزار پہ لوٹ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جب تو دیتا نہیں ہے تو اپنے آپ کو غریب نواز کیوں کہتا ہے؟ غریب نواز کون ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ الناس میں بابا آدم سے لے کر کے اور صبح قیامت تک جو پیدا ہونے والا انسان ہوگا وہ سب شامل ہیں۔ انبیاء ہیں، یعنی صحابہ ہیں، اولیاء ہیں، کتب ہیں، یہ سب ناس میں ہیں۔ اے لوگو تم سب اللہ کے دربار کے فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اور وہی اللہ ہے جو غنی ہے، دینے والا ہے۔ اور معین الدین چشتی کے مزار پہ یہ لوٹ رہا ہے تو بغل میں نظام الدین اولیاء بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں۔ اچانک کوئی شخص آیا، ہنسی بھی آتی ہے، یہ کہاں سے بنا کے لاتا ہے زبی لطیفہ، یعنی اور یہ لطیفے سنا کر کے لوگوں کو مدہوش بنا دیا ہے۔ سب لوگ مسجد سے دور ہو گئے، لوگ نمازوں سے دور ہو گئے، قرآن سے دور ہو گئے۔ اچانک کوئی نمودار ہوتے ہیں اور اس بیچارے لوٹنے والے کے ہاتھ میں، جو کہہ رہا تھا کہ غریب نواز اپنے آپ کو کیوں کہتا ہے، جو خود غریب ہو کے پڑا ہوا ہے، یعنی اس کے ہاتھ میں کچھ دے کر کے غائب ہو گئے۔ تو نظام الدین اولیاء آ کر کے اس کا ہاتھ چومتے ہیں۔ دیکھنے والوں نے کہا، اور وہ گویا تھا، یہ لفظ یاد رکھیے گا، وہ جو آدمی بتا رہا ہے، جو مولانا اس واقعے کو، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ گویا تھا۔ گویا مطلب گانا گانے والا، گانا گانے والا، اس کو گویا بولتے ہیں۔ اور وہ گویا یہ شعر پڑھ رہا تھا، اس گویے کے شعر پہ
کوئی نمودار ہو کہ اس کے ہاتھ میں کچھ دے کے چلا گیا. 4 بیٹیوں کی شادی تھی اور وہ شادی کے لیے وہ بہت پریشان تھا. تو جب وہ آدمی چلے گئے دے کر کے تو نظام الدین اولیاء آ کر کے اس کا ہاتھ چوم رہے ہیں. استغفر اللہ. دیکھنے والوں نے کہا کہ اس گویے کے ہاتھ کو آپ کیوں چوم رہے ہیں؟ تو اس نے کہا، نظام الدین اولیاء نے کہا کہ وہ گویہ اب معمولی گویہ نہیں رہا. جسے وہ پکار رہا تھا چشتی کو، وہ باہر نکل کے اس کے ہاتھ میں خزانہ دے کے پھر اندر چلے گئے. استغفر اللہ، استغفر اللہ. چلے گئے. اب یہ گویہ نہیں رہا، یہ ولی ہو گیا. کیا ہو گیا؟ ولی ہو گیا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھوک سے تڑپ رہے ہیں، پیٹ پہ 2 پتھر بدھے ہیں. ایک پیالہ دودھ آ رہا ہے، اس دودھ کو پینے کے لیے صحابہ یعنی بھوکی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی پہلے ہمیں پلا دیتے، پہلے ہمیں پلا دیتے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سب پیو اس میں سے. ابو ہریرہ نے سب کو پلایا، سب سکم شیر ہو گئے. یہ معجزہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ کے نبی نے بھی کسی کو ایسے نہیں دیا جیسے اللہ دیتا ہے، جیسے اللہ دیتا ہے. اور اسی لیے سب سے پہلا درس اللہ نے جو دیا کہ میرے نبی سے اگر محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو تم کو شرک کی غلاظت سے دور ہونا ہوگا. پہلی آیت جو میں نے پڑھی یہ سورہ نحل کی. دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، تمام انبیاء کو شامل کیا. پہلی آیت میں کہا کہ ثم اوحینا، اوحینا کا مطلب صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی ہو رہی ہے. اگلی آیت میں دیکھیے نحوی ترکیب دیکھیے قرآن کی. اللہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور اے میرے نبی ہم نے تمام نبیوں کو یعنی آپ کے شمول، آپ کو شامل کر کے اللہ نے فرمایا اے میرے نبی جتنے انبیاء اس دنیا میں آئے سب کی طرف یہ وحی کی گئی ہے. اوحیا وحی کی گئی ہے. لَإِنَّ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اب تمام نبیوں کا ذکر اللہ کر کے پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے خطاب کر رہا ہے. لَإِنَّ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اے میرے نبی، کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرک ہو سکتا تھا؟ استغفر اللہ، معاذ اللہ. لیکن اللہ نے کہا نبیوں کی شان اور نبیوں سے محبت کرنے والے کی شان کو اللہ نے بیان کیا کہ ان کے طرف وحی کی گئی جو وحی میں نے آپ کے طرف کی ہے. یہ بابا آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کو یہ وحی کی گئی ہے کہ اے میرے نبیو اگر آپ نے شرک کا ارتکاب کر دیا تو آپ کے نبوت کے بھی اعمال برباد ہو جائیں گے. اللہ اکبر. یہاں جانتے ہیں اس آیت میں اللہ نے کیا بیان کیا ہے؟ صرف نبیوں کی شان اور اعمال کو بیان نہیں کیا ہے، چونکہ ان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین. اللہ تعالیٰ جب امت کو کوئی کام دینا چاہتا ہے، امت سے کوئی عمل کرانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کا مکلف اس امت کے نبی کو بناتا ہے، اس امت کے نبی کو بناتا ہے. اور یہیں پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر میرے نبی سے محبت کرنا چاہتے ہو، جیسے میرے نبی کو میں نے شرک کی غلاظت سے آگاہ کیا، نبی سے محبت کرنا ہے تو شرک سے دور ہونا پڑے گا. اور دوسرے الفاظ میں یہ کہیں کہ نبی سے محبت کرنے والا اور محبت کرنے کے تقاضوں میں محبت کرنے کے یہ معمولی باتیں ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ لوگ، یہاں بات میں ہوتی ہے نا،
میرے ابا کرتے آ رہے ہیں میں کروں گا، میرے دادا کرتے آ رہے ہیں میں کروں گا، میری اماں کرتے آ رہی ہے میں کروں گا۔ اگر کسی مشرک سے کہا جاتا ہے کہ یہ شرک کا کام ہے، یہ سجدے نہ کرو، یہ اللہ سے جو مانگنا ہے ان قبر پرستوں کو کہا جاتا ہے کہ ان سے نہ مانگو، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی پہ پایا ہے، اپنی اماں کو پایا ہے، اپنے بڑوں کو پایا ہے، اس لیے کہ انہوں نے محمد کو بڑا مانا ہی نہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی ہے ایک مسلمان کے لیے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور کسی نے پوچھا کہ آپ اللہ کے نبی سے آپ لوگ کیسے محبت کرتے ہیں؟ غور سے سنیے گا، حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے نبی سے ایسے محبت کرتے ہیں، کانا حب الینا، ہم اللہ کے نبی سے، اپنے نبی سے ایسے محبت کرتے ہیں من اموالنا و اولادنا و آبائنا و امہاتنا، اور آگے جو بات بتائی سن لیجئے، ہم اپنے نبی سے اپنے مالوں سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے باپوں سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ، اور اس سے بھی زیادہ وَحَبَّ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ عَلَى الظَّمَا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل دے رہے ہیں، کون دے رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ، کہ ہم نبی سے محبت اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے باپوں سے زیادہ، اپنے ماؤں سے زیادہ، اپنے مالوں سے زیادہ، اور اس سے کہیں زیادہ کہ بہت پیاس لگی ہو، پیاس سے تڑپ رہے ہوں، اور اس وقت ٹھنڈے پانی سے ایک بہت زیادہ پیاسے کو کتنی محبت ہو سکتی ہے۔ رمضان جب گرمی میں پڑتا ہے تو افطاری کے وقت سب سے زیادہ آدمی کیا اٹھاتا ہے؟ وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ عَلَى الظَّمَا، اور پیاسے کو جتنی محبت پانی سے ہوتی ہے، اس پیاسے کو جتنی محبت پانی سے ہوتی ہے، اس پانی سے بھی زیادہ ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ یہ فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے جڑ ہی کاٹ دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم وإخوانکم ان استحبوا الکفر علی الایمان۔ جو نبی سے محبت کا دعویٰ کرے، اس کے نزدیک اس کے باپ کی بھی حیثیت نہیں۔ اگر باپ کفر کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، سورہ توبہ میں اللہ نے، سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا، اگر باپ شرک کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے، ماں شرک کر رہی ہے، کفر کر رہی ہے، دادی شرک کر رہی ہے، نانی شرک کر رہی ہے، کوئی بھی شرک کر رہا ہے، اللہ نے فرمایا اگر تجھے میرے نبی سے محبت ہے تو سب کو ٹھکرانا پڑے گا۔ ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر نبی سے محبت کا دعویٰ ہے، اور یہاں آمنو کہا ہے اللہ نے، اس آیت کو پڑھ لیجئے گا قرآن میں، آمنو کہا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 20 پر 3، یعنی شرک کرنے والے بھی ایمان کا دعویٰ کریں گے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بھی، محبت کا دعویٰ کرنے والے بھی شرک کریں گے۔ اسی لیے تو اللہ نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم وابناءکم اولیاء، اے لوگو جو ایمان والے ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت ہے تو کفر و شرک کے معاملے میں اپنے ماں باپ کو، بھائی کو، اپنے رشتہ داروں کو کبھی بھی ان سے محبت نہ کرنا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی پہلی سیڑھی کیا ہے؟ سب سے پہلا کام دھاگے، گلے کا چین۔ آج دیکھیے نا مسلمانوں کے، اکثر مسلمانوں کے پیر میں کالے دھاگے بدے ہوئے۔ پرسوں ایک آدمی دیکھا، میں بائک سے اترا تو پینٹ ایسے اوپر اٹھ گئی،
تو اتنا موٹا اس کے پیر میں دھاگا بندھا ہوا ہے. تو میں نے کہا کہ کافر ہوگا لیکن سلام بھی کر رہا ہے, سلام بھی کر رہا ہے. کل ایک نوجوان سے ملاقات ہو گئی, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ یاد آ گیا کہ ایک صحابی رسول نے انگوٹھی ڈالی تھی, نکلوا کے پھینکوا دیا تھا. صحابہ کرام نے کہا جی اٹھا لو, اس سے فائدہ حاصل کر لینا, نکال دیا ہے تو اب اٹھا لو. صحابی رسول نے کہا کہ نہ, اب میں اسے چھوؤں گا نہیں. میرے نبی نے اسے نفرت کا اظہار کیا ہے, میں اسے چھوؤں گا نہیں. فائدہ حاصل کرنے کی بات تو الگ ہے, یہ نبی سے محبت ہے. اور یہ محبت بخاری کا واقعہ, بخاری میں امام بخاری نے اس واقعے کو نقل کیا. عروہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ, صلح حدیبیہ کے موقع سے دعویٰ ہو دوستی کرنا ہے کر لے آگ پانی کی طرح, آگ جلنے کے لیے, پانی بجھانے کے لیے. یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. یہ امت آج قسم پرسی کے عالم میں اگر ہے, میں یہ بات کہہ رہا ہوں اور ہر جگہ کہتا ہوں, آج اگر ہمارے اوپر یہ زمین تنگ ہوئی ہے اور یہ آسمان تنگ ہوا ہے تو صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسوائی جو ہم نے کی ہے اس دنیا کے سامنے, محمد کا پیغام جو ہم نے دنیا کے سامنے مجروح کیا ہے. ہمارے گھروں میں رات کو 12 بجے پٹاخے چھوڑے جا رہے ہیں. یہ سسٹم ہم نے بیجاپور کے علاوہ کہیں نہیں دیکھا. اتنے شیطان